تاکہ دوسروں کی غلط فہمی دور ہو. یعنی جیسے مومن کی غیبت منع ہے ایسے ہی اس کا دفاع بھی ضروری ہے. جھوٹا الزام لگانا جہاں بہت بڑا گناہ ہے، اگر اس پہ لگایا جا رہا ہو تو اس کا دفاع نہ کرنا بھی جرم ہے. اگر آپ کے پاس حقیقی معلومات ہو یا اگر آپ کسی کو جانتے ہو تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں کہ نہیں، آپ دوسرے کے بارے میں یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. وہ لوگ اپنے اس الزام کی ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا. ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے. یعنی کسی نیک پاک دامن شریف لڑکی کے بارے میں ایسی بات کرنا کوئی معمولی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. یعنی تمہیں اس کے لیے گواہ اور بڑی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی، سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگوں کے کردار اور اخلاق اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جب کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے ان پہ تو آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے اچھا پتہ نہیں انسان ہے، کیا پتہ ایسا ہوئی ہوگی. نہیں بھائی، جن لوگوں کو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے اپنے آس پاس سچ بولتے اچھے کام کرتے، ان کا دفاع لازم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں ایسا کام کرے. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. گویا ہمارا دین ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا، ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس میں معصوم بھولی بھالی بچیوں کے بارے میں ناجائز اسکینڈلز کو رواج دیا جائے اور ان کے خلاف باتیں کی جائیں. اگر اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. یعنی ایسی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو جہاں سارے منافقین اس میں شریک تھے وہاں 3 مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آگے تھے. باقی کوئی بھی نہیں، باقی سب خاموش تھے، لیکن 3 لوگ ان کے پیچھے لگے. ان میں سے ایک تو حسان بن ثابت تھے اور دوسرے مصطح بن اساسہ، جو حضرت ابوبکر کے غریب رشتہ دار تھے، مہاجر تھے، جن کی وہ کفالت کرتے تھے، جن کو وہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، ماہانہ کہہ لیں یا وقتاً فوقتاً جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا، گویا ان کو پوری طرح وہ سپورٹ کر رہے تھے. جب آپ کی بیٹی پر الزام لگا تو آپ نے کہا اس نے میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور قدرتی طور پر بات ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، ایک غیرت بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، تکلیف بھی سخت ہوتی ہے. تو اپنے طور پر انہوں نے کیا کہ آج کے بعد میں اس شخص کا وظیفہ بند کرتا ہوں، میں اس کو نہیں دوں گا. یہی احسان مندی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اور اگر دیکھا جائے تو بظاہر انسان اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام بلند اخلاق اور کردار کے مالک ہوں، بلند اخلاق چاہتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں،
جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جن کے پاس وسعت ہے مال کی، انہیں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد سے رکنا نہیں چاہیے۔ یعنی اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد اس کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچیں اس کی کسی گستاخی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ سے ملنے والا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تمہاری بھی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں پھر بھی تمہیں رزق ملتا ہے۔ اگر تم کسی کو وظیفہ دے رہے ہو اور اس نے تمہارے حق میں کوئی گستاخی کر دی تو تم اس کا وظیفہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فوراً کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا آسان ہے، رشتہ داروں کو دینا جو لے کر مانے بھی نہ کہ انہوں نے لیا مشکل ہے۔ اس سے مشکل کام اس کو دینا جو ہمیں تکلیف دے، جو ہمیں تکلیف دے اس کو دینا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، مستقل وظیفہ صرف وہی کر سکتا ہے جو صدیق، جس کے دل کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، جو سچا ہو اور سچ کا ساتھ دیتا ہو۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بھی دوسروں کو پریشان رکھنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کریدتے رہتے ہیں اور ان کو سوچتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے کی غلطی انسان یہ سوچ کے معاف کر دے کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کیا جائے تو مجھے چاہیے کہ اوروں کی غلطیوں کو اس طرح معاف کر دوں جیسے کبھی ہوئی نہ تھی۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، لہذا آج کے بعد کسی بچی کے بارے میں کوئی بات کرتے وقت بار بار سوچیں، کیونکہ جو شخص کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، کسی پر بھی، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت، اللہ کی رحمت سے محروم، اس کے کاموں میں کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، برکت نہیں، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ رزق میں، نہ کسی اور چیز میں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی پہ کوئی شک بھی ہو جائے تو اس کی 100 تعویلیں کر لیجیے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی، یا تو آپ اس کی اصلاح کریں یا منہ نہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ فحاشی کے یہ قصے معاشرے میں عام ہو، کیونکہ جب کسی برے کام کے بارے میں زبانیں کھل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بری بات سے زبانوں کا کھلنا برائی کو ہلکا کر دیتا ہے، اور انسان سن کے عادی ہو جاتا ہے، یہ لگتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اور اگر کبھی کسی پر خواہ کوئی اپنا ہو یا پرایا، کیونکہ اپنے کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں کو تو نہیں پتا ہوتا، اپنے خاندان کی بچیوں کو پتا ہوتا ہے۔ کہیں کسی وجہ سے کوئی کہیں کسی کے ساتھ جاتے دیکھ لیا، کسی کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا، فوراً بڑی بڑی باتیں بنانی شروع کر دی، آخری حدوں کو جا پہنچے۔ یہ بہت بڑا جرم۔ اس سے لڑکی کا جو اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کرش ہو کر رہ جاتی، اس کے دل میں ایسے لوگوں کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں، خود اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یاد رکھے وہ دن کہ جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ کسی پہ الزام لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات،
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یعنی بری باتیں کسی پہ کب چسپاں ہوتی ہیں؟ جب وہ خود برا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف بری باتیں کرنے والے، ایک طرف ایسی باتیں کرنے سے روکا گیا، دوسری طرف ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان برائیوں اور ان حدود کے قریب ہی نہ جاؤ کہ جن کے قریب جانے سے ایسے الزام لگتے ہیں۔